بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت کی ذات کا فرمانے علی شان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ دوستو، موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی بھی دنیا کا شخص وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مرنا نہیں، میں نے دنیا کی ہر حقیقت کا انسان انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، اس کو کوئی بھی اس کا انکار کرنے والا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہر شخص مانتا ہے کہ موت ہر شخص کو آنی ہے۔ تو یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر کوئی ماننے والا ہے، اور موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ تو جب موت ہر ایک کو آنی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم نیک اعمال کریں، اللہ رب العزت کی ذات کو زیادہ سے زیادہ خوش کریں، کیونکہ اگر قبر میں ہم جائیں گے تو ہمارے پاس نیک اعمال موجود نہیں ہوں گے تو ہمارا وہاں پہ کوئی کام نہیں بن سکتا، کیونکہ قبر انسان کو دن میں 70 بار پکارتی ہے اور پکار کر کہتی ہے کہ میرے اندر تنہائی، خوف، سانپ بچھو، کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں، میرے اندر آنے سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کر لو، اللہ رب العزت کی ذات کی فرما برداری کر لو، اللہ رب العزت کی ذات کو منا لو میرے اندر آنے سے پہلے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر فوت ہوتا ہے، ویسے تو عموماً پورے سال کے اندر انسان فوت ہوتے ہیں، تو جو شخص رمضان المبارک کے اندر فوت ہوتا ہے اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان رمضان المبارک کے اندر فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر جو شخص فوت ہوتا ہے آیا اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور وہ شخص جو روزے کی حالت کے اندر فوت ہوتا ہے اور وہ جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کیا معاملہ فرماتی ہے، اس کو کیا اجر دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا فرمان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو پھر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے نزدیک تو جو دنیا کی قدر و قیمت ہے، جو دنیا کی حیثیت و اہمیت ہے، وہ تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات انسان کو اس کا جزا، اس کا اجر کیا دے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا ہے، کہ جس سے صرف روزے داروں کو گزارا جائے گا۔ یہ ان کا اجر و انعام ہوگا کہ ان کو قیامت والے دن ان کو ناموں سے بلایا جائے گا اور ان سے کہا گا تم روزے دار ہو، اس وجہ سے تم اس دروازے سے گزارا جا رہا ہے، اور یہ مقام صرف روزے داروں کو ملے گا۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے اندر شخص فوت ہوتا ہے تو آیا اس سے حساب و کتاب ہو گیا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر فوت ہوتا ہے تو اس کو جو قبر کے اندر جانے سے پہلے قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے تو اس سے حساب و کتاب اور اس سے جو عذاب ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو محدثین مفسرین ہیں وہ ان کا یہی موقف ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کے اندر فوت ہوتا ہے اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ صرف اس کی قبر تک محدود ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اس کی قبر تک محدود ہے، لیکن جو قیامت اور میدان محشر کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ اس سے حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ اکرم ان یعوف من شیء ثم لا یعود فیہا، کہ اللہ رب العزت کی ذات زیادہ کریم ہے اس سے کہ وہ اس شخص سے اس بارے میں پوچھے کہ جس بارے میں اللہ رب العزت نے ذات نے اس کو معاف فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ بہت کریم ہے، وہ اس شخص سے اس بارے میں دوبارہ نہیں پوچھے جس بارے میں اللہ نے اس کو ایک بار معافی دے دی ہے، اس کو ایک بار چھوڑ دیا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات اس سے دوبارہ نہیں پوچھے گی۔ تو ہمارا گمان ہے وہی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو ایک بار معاف قبر کے اندر فرما دیا دوبارہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات وہ زیادہ بہتر جانتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو شخص وہ روزے کی حالت میں فوت ہوا اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا فرمان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں انتقال کر گیا، جو شخص روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، تو فرمایا اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک روزے رکھتا رہے تو جتنا ثواب اس شخص کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملے گا جو روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ اس شخص کی فضیلت ہے کہ جو روزے کی
حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو یہ کتنا مقام ہے، یہ کتنی بلند نصیبی کی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے اور شیاطین کو قید کر دیا۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں بھی اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے سے محروم رہا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں بھی اپنی بخشش مغفرت کروانے سے محروم رہ گیا، فرمایا وہ اپنی بخشش کب کروائے گا۔ دوستو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کرنی چاہیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، تلاوت کلام پاک زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔